اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ سورہ انبیاء کی 2 آیتیں 81 اور 82 نمبر کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ضمناً تذکرہ آیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر آیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسی کے ضمن میں تذکرہ آیا تھا۔ اب یہاں سے مستقل حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اوپر تو داؤد علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اور جو ان کے معجزات تھے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز کا جادو عطا کیا تھا۔ آواز کے اندر ایسی کشش اور ایسی جاذبیت تھی کہ اس کی آواز کو سن کر کے پرندے چرندے بھی اڑتے ہوئے سننے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ سمندر کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، پہاڑ درخت وغیرہ بھی ان کی تسبیح کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے اور لوہا بالکل موم بن جاتا تھا، جیسی مرضی ہوتی تھی، جو دل میں آتا تھا اس سے ہتھیار بناتے تھے، اور ہتھیار بنا کر کے اس کو فروخت کر کے اپنے گزر بسر کے لیے انتظام کرتے تھے۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے ایک سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ دنیا کے اندر بہت سارے حکمراں اور بادشاہ پیدا ہوئے، جس میں سے 4 بادشاہ جنہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک۔ ان میں سے 2 تو کافر بادشاہ گزرے ہیں اور 2 مسلمان بادشاہ گزرے۔ کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود، یہ 2 کافر بادشاہ گزرے جنہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی۔ اور جو 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک تو ہے ذوالقرنین اور ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی کہ اتنی بڑی حکومت اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ چرند پر، پرند پر، جنات پر، شیاطین پر، ہواؤں پر، ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی، ان کا تسلط تھا، ان کے تابع ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی من بعدی، کہ اے اللہ میری بخشش آپ فرما دیجئے اور ایسی حکومت مجھ کو عطا کیجئے کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کی تیاری میں لگے، گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، جہاد کی تیاری کر رہے تھے اور گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ گھوڑوں کے معائنہ کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا اور ان کو جو ہے معلوم نہیں ہوا۔ جب بعد میں ان کو احساس ہوا کرے ان گھوڑوں کے معائنے کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو فارغ کر دیا، یعنی ان کو استعمال کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ ہواؤں سے یہ پورا کام جہاں سفر کرنا ہوتا تھا، ان کا تخت تھا، اس تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی، اور جنات اور شیاطین اور ان کے امراء وزراء آیان سلطنت سارے کے سارے لوگ اس تخت پر بیٹھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو حکم دیتے تھے کہ اب اس کو اڑاؤ۔ ہواؤں کے دوش پر وہ تخت اڑتا تھا، اور 1 مہینے کا سفر صبح سے لے کر دوپہر تک، 1 مہینے کا سفر وہ ہوا ان کو طے کرا دیتی تھی، اور پھر دوپہر سے لے کر کے شام تک ہوا لے کر کے اڑتی تھی، 1 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی۔ گویا کہ 1 روز میں 2 مہینے کا سفر ہوا ان کو طے کرا دیتی تھی، اور جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا وہ ہواؤں کے ذریعے سے تخت پہنچا دیا جاتا تھا، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے تخت جو اڑتا تھا، آج کل بہت سارے لوگ اشکار کرتے ہیں، بہت سارے جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، خدا فراموش لوگ ہیں، خدا کے منکرین ہیں، وہ کہتے ہیں ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، فضاؤں میں اتنا وزنی تخت کیسا اڑ سکتا ہے؟ لیکن آج کی سائنس نے، آج کی ترقیات نے ان سب چیزوں کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔ حضرت مولانا صبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جتنی ترقی دنیا میں ہو رہی ہے، ان ترقیوں سے اسلام کا ثبوت ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں معراج کا لوگ انکار کرتے تھے کہ وزنی چیز آسمان پر کیسا جا سکتی ہے، لیکن جب فضاؤں میں اور خلاؤں میں اور چاند پر لوگ جا رہے ہیں اور جا کر کے سالوں سال وہاں گزر بسر کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی جا سکتا ہے اوپر، یہ ممکن ناممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، یہ ہواؤں میں اڑنا کوئی محال نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کے زمانے میں ہم تو اپنی آنکھوں سے طیاروں کو دیکھ رہے ہیں، میزائلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وزنی سامان لے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک طیارے جاتے ہیں، اور ہزاروں ٹن اس کے اوپر سامان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انعام کیا تھا کہ ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ ایک تو یہ جو ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہواؤں کے ذریعے یہ سفر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا۔ جنات اور شیاطین، اس میں جو مسلمان بھی تھے جنات میں سے، اور کافر بھی تھے۔ کافر تو سلیمان علیہ السلام کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی فراق میں رہتے تھے کہ کسی طریقے جن کو ہم نقصان پہنچا دیں، ان سے ہماری جان چھوٹے، اس فراق میں رہتے تھے۔ مسلمان تو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، لیکن جنات جو سرکش شیاطین اور جنات تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے۔ زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے کا کام، پانی کے نکالنے کا کام، سمندروں میں غوطہ خوری کر کے موتیوں کو، قیمتی قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات سب سمندروں سے جنات کے ذریعے سے نکلواتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر آیت میں فرما رہے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور یہ سارا کام ہماری نگرانی میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہماری نگرانی میں ہم دیکھتے تھے اور ہم ان کی حفاظت کرتے؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیاطین اور جنات یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ان کی فطرت میں سرکشی اور ضد اور نقصان پہنچانے کا مادہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، محافظت میں، ہر وقت جس کو آپ اپنی زبان میں سیکورٹی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے حکمران لوگ، آج کے جو اقتدار پسند لوگ اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی سیکورٹی ہر وقت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تھوڑی دیر بھی اگر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی حفاظت کو ہٹا لیتے تو شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچک لیتے،
لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سلیمان علیہ السلام رہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا حکم دیتے تھے شیاطین کو، جنات کو، شیاطین اور جنات ان حکموں کو کرنے پر مجبور تھے۔ اگر نہیں کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کو قسم کی سزا دینے پر قادر تھے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی یاد آئی وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل اندازی کرنے کے لیے ایک شیطان آیا اور یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کر دیا جائے اور ان کی نماز کو فاسد کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کو جو ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ رات کو میرے پاس شیطان آیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ کا انگارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو شیطان آیا تھا اور میری نماز کے اندر خلل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو میں نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کے اوپر قدرت عطا فرمائی، اور میں نے سوچا کہ اس شیطان کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں، پھر صبح کے وقت تم لوگ سب کے سب اس شیطان کا معائنہ کرو، تم دیکھو کہ شیطان اس قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن مجھ کو اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا یاد آ گئی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی من بعدی، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کیوں کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ مجھ کو شیاطین پر، جنات پر، ہواؤں پر، ساری چیزوں پر حکومت عطا فرما دیجئے، تو میں نے اس شیطان کو چھوڑ دیا، ورنہ تم لوگوں کو صبح دکھاتا تھا کہ شیطان کا وقت اس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو بارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 آیتوں میں 2 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہواؤں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق سفر 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ شیاطین کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے کے تابع کر دیا تھا۔ شیاطین کو اور جنات کو غوطہ خوری کے ذریعے سے سمندروں کی تہوں میں چھپے ہوئے موتیوں کو نکالنے کا وہ کام کرتے تھے، اور دوسرے سخت کام، زمین کی کھدائی کا کام، بڑے بڑے محلات کے بنانے کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور شیاطین سے لیتے تھے، اور شیاطین اور جنات یہ کام کرنے پر مجبور تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی تھی، شرف قبولیت سے ان کو نوازا تھا، اور شیاطین کو، جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ صاد جو 23ویں پارے کی صورت ہے اور 22ویں پارے میں بھی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ قرآن کے تقریباً 16 جگہوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی موقع ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت